الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محفل جانشین تاج الفقہا پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد مظہر الحق صاحب بندیالوی، سجادہ نشین آستانہ علیہ بندیال شریف، محترم جناب پیر رفیع الدین صاحب چیئرمین یو سی وڑچا، میاں بابر سلطان صاحب، ملک منیر بندیال صاحب، ملک عمر بندیال صاحب، میاں محمد منیر صاحب، ٹھیکیدار خدا یار صاحب آف مٹکو، رانا محمد یوسف صاحب قدرت آباد، جی ہمارے والد صاحب کے دیرینہ دوست ہیں، پہلی دفعہ یہاں آئے ہیں، چودھری محمد حنیف صاحب، ڈاکٹر اقبال صاحب اصلاحی جماعت، صاحبزادہ مظفر الدین صاحب، صاحبزادہ زبیر احمد صاحب، ملک پرویز اکبر ساکی صاحب، حاجی محمد احسان صاحب ورچہ کلات ہاؤس، ٹھیکیدار احمد یار اترا صاحب، محمد امیر صاحب ریڈر اسسٹنٹ کمشنر، ملک ابو بکر گل خیل صاحب، محمد عرفان غازی خیل صاحب، محمد ہارون اترا صاحب، محمد ابراہیم صاحب عمر میڈیکل ہال، ملک محمد اقبال آمان صاحب، ملک عارف راجپوت صاحب صدر انجمن تاجران قائدآباد، جناب فیض الہی ذیلدار صاحب چیئرمین انجمن تاجران، سترہ پنجاب کے اہلکاروں میں سے ڈائریکٹر چودھری بسام سعد صاحب، تحصیل منیجر ماہر عادل عمر صاحب، ذیشان عمر صاحب، ہیڈ سپروائزر محمد رمضان صاحب اور سترہ پنجاب کی تمام ٹیم، اور بالخصوص میرے قریب از جان اور جان نثار ساتھی چیئرمین عمر حیات نیازی صاحب، کوئی کسی دوست کو دل دیتا ہے، کوئی کسی کے لیے پیسہ صرف کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے تعلقات لگاتا ہے، کوئی کسی کے لیے صرف ڈنڈا چلاتا ہے، یہ وہ مرد مجاہد ہے جو دوستوں کے لیے تن بھی حاضر، من بھی حاضر، جان بھی حاضر، ڈنڈا بھی حاضر، تعلقات بھی حاضر۔ اور صرف میں کسی سے شاید کو بیٹھا ہو امیر آدمی نے فائدہ دیتا ہوں، جتنے امراء ہیں قائدآباد سے، ان سے قسم لے لیں میں نے ذاتی مفاد کسی سے کبھی اٹھائی ہی۔ اگر کوئی کہے کہ ذاتی مفاد اٹھاتے ہیں مجھے اسے قائدآباد کے چوک میں گولی مارو، جھگڑے ہی ختم۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو دین سے محبت کرتا ہے۔ جلوس سجانے میں، لائٹنگ کرنے میں، بینر لگانے میں، گل پاشی میں کون سی ایسی جلوس کی خدمت ہے جو اس مرد کلندر نے نہیں کی؟ ہم نے اپنی توفیق کے مطابق چاندی کا تاج پہنایا ہے، ایسے دوست سونے میں تولنے کے قابل ہوتے ہیں، سونا بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتا۔ بہرحال میں ان کو خراج تحم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب قائدآباد کی تاریخ میں پہلے اسسٹنٹ کمشنر آئے ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کی سطح پر قائدآباد کو سجایا ہے، اور میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ عرض کروں گا زندگی کا مشن بنا لیں، جہاں کہیں بھی ہوں 14 اگست کو بھی سجائیں، لیکن آقا کی ولادت کے دن عمارتوں کو پھولوں سے، لائٹنگ سے یوں سجائیں کہ آقا سبز گنبد میں خوش ہو جائیں۔ ایس ایچ او صاحب ماشاءاللہ ہمارے مذہبی حلقوں میں تو بہت اچھا تعاون کرتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آج موضوع ہے
بلکہ تمنا ہے، التجا ہے، ایک استغاثہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آئے ہیں، خادم آئے ہیں، عاشق آئے ہیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھ دے۔ ویسے میرا ایمان ہے آتا وہی ہے کہ جس کے سر پہ دست شفقت ہوتا ہے۔ اور پھر ہاتھ، آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ہاتھ ہے گوشت اور ہڈی کا مجموعہ۔ ہاتھ تو سارے انسانوں کے ہیں، بظاہر آقا کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو آقا کے ہاتھوں اور ہمارے ہاتھوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت امام طبرانی معجم کبیر میں لکھتے ہیں، مستورد بن شداد صحابی سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَلْجَنُ مِنَ الْحَرِيرِ وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ۔ فرما ہاتھ کیا دیا کہ ریشم سے نرم، برف سے ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبوناک تھا۔ پھر جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا نے شفقت سے میرے منہ پہ ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں فَوَجَدْتُ لِجَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جَوْنَةِ الْأَقْطَارِ۔ فرما میرے منہ پہ ہاتھ کیا پھیرا، میں نے یوں محسوس کیا اس کی ٹھنڈک اور خوشبو جیسے کسی کستوری کے ڈبے سے آقا نے ہاتھ نکالا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ساری سلطنت ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، وجدان کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تخیل کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تصور کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جمادات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، نباتات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیوانات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، عالم خلق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، عالم بشریت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، دریاؤں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، پہاڑوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، ستاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، سیاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ساری کائنات کا نظام تیرے ہاتھ میں ہے، ذرا وہ ہاتھ دکھا تو صحیح، میں اس ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی، آستانہ عالیہ بندیال شریف۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یا اللہ مجھے اپنا ہاتھ دکھا، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فرماؤ میرے یار کے غلام آجا حدیبیہ کے میدان میں، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، جو میرے یار کی بیعت کر رہے تھے وہ تو میری بیعت کر رہے تھے۔ اگر میرا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کا ہاتھ دیکھ لو، میری بیعت کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کی بیعت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد۔ ماشاءاللہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب حسیب الرحمان صاحب تشریف لائے، ہمیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مفتی حسین علی صاحب آئے، انہیں بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب شاید کوئی مجمع میں بیٹھا ہو اللہ اور نبی کو ایک ملا دیا، نہیں، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، وہ طالب ہے یہ مطلوب ہے، وہ محب ہے یہ محبوب ہے۔ اب ہاتھ ایک کیسے ہو گیا؟ حکم کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے، تصرف کے لحاظ سے، اکرام کے لحاظ سے، اجلال کے لحاظ سے میرے آقا کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ ایک آیت کہتی ہے ساری کائنات کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، دوسری آیت کہتی ہے میرا ہاتھ، میرے یار کا ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے سارے جہان کی شاہی رب نے میرے آقا کو عطا فرما دی۔ پھر شاید کسی کو شرک کا شک ہو تو آؤ امام محمد رضا، 1000 کتاب کا مصنف، 40 علوم کا ماہر، جس کی لائف ہسٹری پہ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، میری مراد امام محمد رضا آیا، کہتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ بھائی مزہ نہیں آ رہا، 12 ربیع الاول ہو، عاشقوں کا اجتماع ہو،
اور سبحان اللہ کی آواز نہ آئے. آج اس جذبے سے سبحان اللہ کہنی ہے کہ فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی سبز گنبد کی جالیوں کو چومے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، پروفیسر صاحبزادہ محمد ظفر الحق صاحب بندیالوی. فرمایا میں تو مالک کی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا. محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو چیز محب کی وہی محبوب کی، جو محبوب کی وہ محب کی. پھر اٹھائیے قرآن. فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب اپنا حنین کے موقع پر ایک تفسیر کے مطابق جو تو نے مٹی کی مٹھی کافروں کو ماری وہ تو نے نہیں، میں رب نے ماری ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے تیرا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے، تیرا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے. کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مسلم کی حدیث ہے قبض قبضتم من تراب من الارض فاستقبل بهم وجوههم فقال شاهت الوجوه. تاریخ دان اور سیرت دان کہتے ہیں کہ جنگ حنین میں 20 سے 30 ہزار کافر تھے. مسلمان ان سے گتھم گتھا تھے. جب میرے آقا نے دیکھا ان کا پلڑا بھاری چل رہا ہے، مٹی کی مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف منہ کر کے پھینکی اور فرمایا ان کے چہرے پھر گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے. اس 20 یا 30 ہزار کافروں کے آنکھوں میں مٹی چلی گئی. اب کافر اور مسلمان تھے گتھم گتھا. عقل میری تڑپی اور پھڑکی کہ مٹی کو کس نے بتایا کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے؟ کسی مسلمان کی آنکھ میں نہیں گئی، صرف کافروں کو تک تک کے ان کی آنکھوں میں گئی. اور کفر اور اسلام تو ہے پیچیدہ چیز. آپ بھی بعض دفعہ جج نہیں کر سکیں کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. میں نے کہا مٹی بتا، کفر و اسلام تو پیچیدہ ہے، بعض دفعہ مجھے بھی پتہ نہیں چلتا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہتی ہے میں اس کے ہاتھ کو چوم کے آئی ہوں کہ وما هو علی الغیب بدنین، جو غیب کی خبریں دینے پر کنجوس نہیں ہے. نعرہ تکبیر، یہ نہ سونا جملہ، یہ نہ سونا نعرہ مارنا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جب ان کی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب ان کی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب دیے جاتا ہے جو دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے. پھر توجہ فرمائی 20 ہزار کافروں کے آنکھوں میں گئی یا 30 ہزار کافروں کے، مسلمان کے نزدیک بھی نہ گئی. پھر آئیے، پھر موجم کبیر اٹھائیں، مستدرک حاکم اٹھائیں، مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیں. میرے آقا نے ام سلمہ کو مٹی دی. ام سلمہ یہ مٹی جبریل لایا ہے کربلا سے کہ جہاں میرا نواسا اس زمین میں پیاسا شہید ہوگا، مٹی پاس رکھو، جب مٹی رنگین ہو جائے، سرخ ہو جائے، سمجھ لینا میرا نواسا کربلا میں شہید ہو گیا. اب میرا چیلنج ہے، سڑک سے مٹی لے کر شیخ الحدیث کا ہاتھ لگا دیں، اس کو اپنے گھر رکھ دیں، پھر سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو تو گھر میں مٹی ہو جائے گی سرخ؟ نہیں. مٹی تھی مدینہ میں، حسین شہید ہوئے کربلا میں، خشکی کے رستے کے لحاظ سے 1400 کلومیٹر، ہوائی لحاظ سے 1000 کلومیٹر. امام حسین ادھر شہید ہوئے، مٹی ادھر سرخ ہو گئی. 10ویں محرم کو مٹی ادھر سرخ ہو گئی. میں نے کہا مٹی بتا، کہاں کربلا، کہاں مدینہ، تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا میں اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے نبی کے ہاتھوں کو چوم کے آئی ہوں. پھر تسلی نہیں ہوئی تو آؤ پھر تمہیں مدینہ لیے چلتا ہوں. ابو جہل بیٹھا ہے، ہاتھ میں کوئی چیز لے کے آتا ہے، کہتا محمد بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. فرمایا جہالت کے باپ، میں بتاؤں یہ ہاتھ والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا یہ تو بڑا کمال ہے. فرمایا کان کے ساتھ لگا، 7 کنکریاں پڑھ کیا رہی ہیں؟ کان کے ساتھ لگا پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر میرا چشتی ذوق ہے، قرآن و حدیث تو پڑھتا ہی ہوں. شعر کہتا پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے شجر و حجر میں بھی چرچا تمہارا. پتھراں تو کلمے پڑھا جاندہ ہے،
पत्थरां तू कलमे पढ़ा जानदा है, सुकियां खजूरां उगा जानदा है, गुंगियां तू गल्लां करा जानदा है, मेरे आका दा रुतबा खुदा जानदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी। हमारे अहबाब का शुक्रिया साहबजादा अब्दुल वहाब साहब शाहवाला से, मलक अमार टिवाना मिठक टिवाना से हाजी अहमद खान साहब खास डीलर तशरीफ लाए। मेरे एक दोस्त पूछ रहे थे कि उमर अयाज साहब के साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, इनके हाथ कुछ लंबे भी हैं। आपने बात नहीं समझी, हाथ कुछ लंबे हैं या वैसे ही है? हाथ लंबे का क्या मतलब होता है? उसकी अप्रोच कितनी है, ब्यूरोक्रेसी में उसकी पहचान कितनी है, गवर्नर तक उसका लिंक है, वजीर आजम तक है, वजीर आला कहां तक है? आइए जरा बताऊं मेरे आका के हाथ कितने लंबे हैं, आका की अप्रोच कितनी है। हदीस है बुखारी में, वैसे किसी को बुखार आ जाए तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। क्यों? बुखारी के लिए हमारे अकाबे रसूल बयान करते हैं, मोहब्बत से जो नहीं पढ़ते हैं बुखारी, मोहब्बत से जो नहीं पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। हदीस क्या है? खसफत शम्स अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला कालू या रसूलल्लाह रअना का तनावलत शयन फी मकाम में कसुम रअना का तकाकाता काल उरीतुल जन्ना फतनावलतु उनकुदन लौ खस्तहु लकलतुम मा बकियत दुनिया। साहबा ने कहा हुजूर आज अजीब मंजर, बुखारी की हदीस है, अजीब मंजर देखा। नमाज में आप आगे बढ़े, हाथ आगे किया जैसे किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं, फिर पीछे कर लिया। माजरा क्या है? फरमाया जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो जन्नत मेरे सामने लाई गई, मैंने अंगूरों का खोशा देखा, मेरा इरादा हुआ कि अंगूर का खोशा तोड़ लूं। फरमाया इरादा किया, इसलिए आगे बढ़ा, फिर तोड़ा नहीं। अगर मैं तोड़ लेता तो क़यामत तक मेरी उम्मत खाती रहती। आपने बात नहीं समझी, सुभान अल्लाह वैसे ही कह दिया रूटीन में। जन्नत कहां है? छठे और सातवें आसमान के दरमियान है जन्नत। मेरे आका खड़े हैं मदीना में। अब उसूल है, मैं खड़ा हूं ना तो मेरे कद से मेरा हाथ कितना ऊपर जाएगा? 2 फुट 3 फुट मैक्सिमम। कद से हाथ ऊपर 2-3 फुट जाता है, नजर जाती है सैकड़ों मील दूर। जिस नबी का हाथ छठे आसमान तक पहुंचता है उसकी नजर का आलम क्या होगा? जिसका हाथ छठे आसमान तक पहुंच जाता है उसकी नजर का हाल क्या होगा? तो मुझे कहने दीजिए, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरा मकाम या नबी कोई समझ सका नहीं, तेरी तो राह गुजर तक कोई कभी गया नहीं। तुझसा हसी है जाने जा, देखा नहीं सुना नहीं, तुझसा सखी जहान में होगा ना है हुआ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मंठार की आमद। मौजूद ज़हन में रखें, तिरमिज़ी की हदीस अबू हुरैरा है, जंग तबूक है, सैकड़ों सहाबा हैं। फरमाया, उन्हें अर्ज की हुजूर खाने के लिए कुछ नहीं। मेरे आका ने फरमाया जो कुछ है ले आओ। उन्होंने कहा मुझे एक डिब्बा मिला है जिसमें कुछ खजूर है, उन डेली तो 21 दाने थे। मेरे आका ने फरमाया इसमें डालो। हुजूर ने हाथ अपना ऊपर रख दिया, फरमाया 10-10 की टोलियों में सहाबा को बुलाते जाओ और खिलाते जाओ। सैकड़ों सहाबा खा गए, क्योंकि उस थैली पे मेरे आका का यदुल्लाह वाला हाथ था। फरमाया अबू हुरैरा थैली खाली नहीं करनी, गिनना नहीं, जब चाहोगे जब तक खाते रहेगो, खाते रहोगे, खाते रहोगे। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कदम दियो नारे दी चस नहीं आई, हाथ टकर के आखो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सटे जाला नहीं जगते को समझ आ रही है? अब अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर की सारी जिंदगी में खाता रहा, खिलाता रहा। अबू बकर सिद्दीक के 2 साल खाता रहा, खिलाता रहा। उमर के 10 साल खाता रहा, खिलाता रहा। उस्मान गनी के 10 साल फितने तक खाता रहा, खिलाता रहा। हजरत उस्मान गनी के दौर के फितने में वो थैली गुम हुई, जब तक मौजूद रही दुनिया खाती रही। सुभान अल्लाह। अब मुझे कहने दीजिए, मेरा चिश्ती ज़ौक है, बात जो उन पर छोड़ देते हैं,
بات قاسم صاحب، بات جو پیر رفیع صاحب، بات جو ان پہ چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں. ان کے جوتوں سخا کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. زندگی ہوگی. پھر توجہ فرمائیے، اب بخاری سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں دے دی. تو پھر مجھے کہنے دیجئے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. ہر خزانے کے آپ اے مختار، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سونا سونا. ہمارے ایک اور بڑے قریبی دوست ہیں جہان خان صاحب تشریف لائے، شرمیلے آدمی ہیں، آگے تو آتے ہی نہیں ہیں، ان کا بھی شکریہ. پھر توجہ فرمائیے، اللہ سلام. اب حدیث پڑھ رہا ہوں کہاں سے؟ بخاری سے. کافروں نے کہا کہ اس محمد کے مقابلے کے لیے کسی مدبر اور سکالر کو بلاؤ جن کے سامنے لاجواب ہو جائے. آگے حبیب یمنی. پہلے تو قرآن میں اشارہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک ہے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اب بخاری میں بھی حدیث ہے، شفا میں بھی ہے، اور بھی تفسیر خازن میں بھی ہے، تفسیر رول میان میں بھی ہے. حبیب آیا، اس کالا حبیب لکل ساحر معجزۃ ما معجزتک. محمد عربی، ہر جادوگر کے لیے معجزہ ہوتا ہے، تمہارا کیا معجزہ ہے؟ فرمایا فماذا تريد، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اريد ان تدعو اللہ ان ينشق هذا القمر نصفين. فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبعه فانشق القمر نصفين، نصف على جبل ابی قبیس ونصف على جبل کیکان. اس نے کہا محمد عربی اگر نبی ہو، نبی کسی تم کمال کا نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. میرے آقا نے کمر ہمت باندھی، بازو لپیٹے، میدان میں آئے. کافر اور مسلمان مشاہدہ کر رہے ہیں، انگلی سے اشارہ کیا، آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، آدھا جبل ابو قبیس پر، آدھا جبل کیکان پر آ گیا. آپ نے بات نہیں سمجھی. پڑھے لکھا مجمع ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، کہ جب اشارہ ہو تو ہوتا کیا. اب میں اشارہ کروں نا، یہ ہمارا بڑا عزیز ہے، اس کی طرف، تو کیا ہوگا؟ انگلی سے وہمی لکیر نکلتی ہے جو اس مشار علیہ تک پہنچتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھنے کی کوشش کریں. فلسفی کہتے ہیں کہ وہمی لکیر، خیالی لکیر نکلتی ہے جو مشار علیہ تک پہنچتی ہے. ارے یارو، جس نبی کے ہاتھ سے نکلنے والی وہمی لکیر میں اتنی طاقت ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے، اس ہاتھ کی طاقت کتنی ہے، بازو کی طاقت کتنی ہے، ہاتھ والے کی طاقت کتنی ہے. نعرہ تکبیر. ہوں انج نعرہ نہیں لگنا، اگلے ہاتھ آ کے نعرہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. زندگی ہوئی، زندگی ہوئی. داتا ساؤنڈ تو ہمارے جگری یار ہیں نا، جھنگ سے آتے ہیں اور کبھی انہوں نے فیس مانگی نہیں، جتنی مرضی دے دیں. راشد صاحب تو ویسے ہی جگر ہیں. توجہ فرمائیے، شعر اعلیٰ حضرت آئے، فرماتے ہیں اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، زندگی ہوئی. اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. جھولیاں کھول کے بے سمجھ نہیں دوڑے آتے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری، عادت تیری. سبحان اللہ. پھر اٹھائیے بخاری. میرے آقا کھجور کے خشک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. صحابہ ممبر لائے، میرے آقا ممبر پہ آ گئے. جب ممبر پہ بیٹھے پہلے دن، حدیث کے لفظ ہیں ترمذی کے، بخاری میں بھی ہے، ہن الجزو حنین الناقہ، ماشاءاللہ، اونٹنی کی طرح اس کھجور کے خشک تنے سے آواز آئی. فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لجپال نبی اترا اپنے ممبر سے، فمسہ فسکنا، ہاتھ لگایا، اور ستون نبی کے ہاتھ کی برکت سے وہ ہجر رسول میں رونے والا خاموش ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سائم چشتی آیا،
کہتا ایکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، ایکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، رب دے رسول نال پیار ہونا چاہیے. سانو دسیا شار غار نے دوستو سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے. پھر ہمارے حسیب الرحمان صاحب اردو بھی اردو ہے پر پنجابی بھی پنجابی ہے. یہ تو پنجابی تھی نا، اب اردو آ گئی. شعر کہتا ہے کون کہتا ہے تجھے ہم نے بھلا رکھا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ستون رونے والا کہہ رہا ہے. کون کہتا ہے تجھے ہم نے بھلا رکھا ہے، تیری یادوں کو ہم نے کلیجے سے لگا رکھا ہے. جب تو چاہے صدا دے دے سوالی کو، تو جب چاہے صدا دے دے سوالی کو، میرے محبوب نے دروازہ کھلا رکھا ہے. کوئی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیا کیا میں حوالہ دوں اور کیا کیا بات کروں. حضور، یہ بخاری کی حدیث ہے. ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے، گستاخ رسول کو قتل کرنے کے لیے گیا. صحابی عبداللہ بن عتیق، پنڈلی راستے میں ٹوٹ گئی. پنڈلی ٹوٹی ہوئی لے کے دربار مصطفیٰ میں آ گیا. سنو صحابہ کی توحید کیا ہے. اللہ، اگر ان کا نظریہ ہوتا جو کچھ مانگنے اللہ سے مانگو، نہیں تو شرک ہے، کبھی نبی کے در پہ نہ ہوتا. آ گئے حضور، پنڈلی ٹوٹ گئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو تیرے جیسا ہوں. آپ نے فرمایا پنڈلی بچھاؤ. کہتے ہیں بست تو رجلی، میں نے اپنی پنڈلی بچھائی. فمسحھا، میرے آقا نے دست شفقت پھیرا. کانہا لم اشتکھا قطو، مجھے تو یوں لگا پنڈلی کبھی ٹوٹی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. شعر کہتا جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پہ ہے کتنی اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. نعرہ تکبیر، ان نعرے دی چس نہیں آئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیمرہ والا ہاتھ کھولو. قادری صاحب اور مطیع اللہ صاحب ہمارے بڑے عزیز ہیں، ذوق کے بادشاہ ہیں. انہوں نے میرے شعر کا وزن ہی توڑ دیا. شعر کہتا ہے جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. حسن خلا کے کونوں مہا مکان دیکھ لوں، جو نہ دیکھا کبھی وہ سما دیکھ لوں. مجھے آئینہ مصطفیٰ چاہیے، پتھروں کے صنم کی ضرورت نہیں. پھر توجہ فرمائیے، میرے آقا، یہ حدیث ہے فتح الباری میں. ایک دوسری ہے سیرت، صحابہ کی سیرت کی کتابوں میں ہے، معتبر کتابوں میں. حدیث کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی ٹوٹ گئی، نام ان کا ہے میسن، اکاشہ بن میسن. تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے بدر میں. حضور تلوار نہیں، آپ نے سوکھی لکڑی ان کے ہاتھ میں دے دی. سوکھی لکڑی ہاتھ میں دی. حدیث کہتی فَعَادَ سَيْفًا فِي يَدِهِ طویل القامت شدید المتن ابیض الحدیدہ. جب ان کے ہاتھ میں پہنچی تو لمبی مضبوط چمکدار تلوار تھی. فقاتل به حتی فتح اللہ علی المسلمین، اس کے ساتھ جنگ کی حتیٰ کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. کو سمجھ آ رہی ہے؟ دل کو کیف و سرور ملتا ہے، دل کو کیف و سرور ملتا ہے، قرب رب غفور ملتا ہے. تجربہ ہے نبی کی چوکھٹ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. پھر اٹھائیے ترمذی کی حدیث. میرے آقا نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنانا چاہا. انہوں نے کہا حضور مجھے تو فیصلوں کا تجربہ ہی نہیں. حدیث کے اللہ نے فضرب بجدہ علی صدری، حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا اور دعا کی اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، ان کی زبان کو ہدایت پہ پکا رکھ اور ان کے دل کو ہدایت دے، ہدایت پہ پابند کر، زبان کو پختہ رکھ. کہتے ہیں فما شککت فی قضاء بین اثنین، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی فیصلے میں تردد ہوا ہی نہیں. پھر چشتی شاعر آیا، کہتا تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کے کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? आज मैं आशिकाने मुस्तफ़ा पे बहुत खुश हूं। आप कहेंगे क्यों? मुझे दोस्तों ने कहा कैदाबाद के हालात के पेश नजर आप भी उम्रे के टिकट दे दें, आप भी लंगर दे दें, आप भी किसी सियासी शख्सियत को बुला लें। मैंने कहा हमें किसी सियासी छतरी की जरूरत नहीं, हमें लंगर की जरूरत नहीं, उम्रे के टिकट के लालच की जरूरत नहीं। आज मैंने सुन्नियों का इश्क आजमाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। प्रोफेसर साहबजादा मोहम्मद जफरुल हक साहब बंदियालवी। कैदाबाद के गजूर सुन्नियों को दोनों हाथों से सलाम अकीदत। वाह 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 वाह। बंदियाल के गजूर सुन्नियों को सलाम अकीदत पेश करता क्या हूँ। बात। शिमार के गजूर सुन्नियों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। फतेहपुर के गजूर सुन्नियों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। ये लंगर के लिए नहीं आए, टिकट के लिए नहीं आए, सियासी के लिए नहीं आए, ये मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत। अस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ जिंदाबाद, अस्ताना आलिया बंदियाल शरीफ जिंदाबाद, मुफक्किर इस्लाम जिंदाबाद, शहजादा ज़फ़रुल हक बंदियालवी जिंदाबाद, शहजादा ज़फ़रुल हक बंदियालवी जिंदाबाद, फैज़ान ताजुल फुक़हा जिंदाबाद, बदरुल उलमा जिंदाबाद, पीर मोहम्मद अब्दुल हक साहब बंदियालवी जिंदाबाद, पीर मोहम्मद अब्दुल हक साहब बंदियालवी जिंदाबाद। मुफक्किर इस्लाम वाह वाह। मुफक्किर इस्लाम। क्या बात है, जिंदाबाद। ये आशिक बंदियाल से कैदाबाद तक 6 घंटे चल के आए हैं। चलते हुए मैंने कहा या अल्लाह 43 साल इन रोडों पे मैंने तकरीर की है, अगर जात के लिए किए मुझे जलील कर दे, अगर तेरे लिए किए मुझे सुरखुर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, आहा, इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। न सर झुका के जिए, सुने सियासी भी सारे, न सर झुका के जिए, न मुंह छुपा के जिए, कातिल की नजरों में नजरें मिला के जिए। वाह वाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। जश्न ईद मिलादुन नबी जनाब मुफक्किर शहजादा ज़फ़रुल हक साहब बंदियालवी। अगला स्टेज हमारे करीबी दोस्त, अजीज, रिश्तेदार भी, शागिर्द भी, फकीर साहबान का है, और उन्होंने अपने ज़ौक़ के मुताबिक उम्रे के टिकट का भी एहतमाम किया है। लेकिन मैंने ऐलान जानबूझ के नहीं किया। हाजी साहब के यहाँ लंगर भी होगा, यहाँ से चलते हुए भी लंगर होंगे। अब हाजी अबीब अमदाल साहब, हमारे और भी दोस्त रास्ते में 2 लंगर देंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता था। वाह वाह। लेकिन सुन्नी अपने इश्क में कामयाब है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, अरे दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने, हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। आज मुझे यकीन हो गया है, जो लंगर पे नहीं जाते, टिकट पे नहीं जाते, सियासत के लिए नहीं जाते, कल नामूस से रिसालत के लिए सर कुर्बान करने का मौका तो कुर्बान करेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह।